أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم تمام یہ باب ایک مدعو کا آپ القاعدہ محمد نگر کے ساتھیوں نے انتہائی محبت عقیدت شوق اور دل کے نال آج بھی اس محفل پاک کا انتظام کیا ہے اللہ اپنی پاک کا قبول فرمائے میں کچھ اسی کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام فرما لے میں نے خود نہ کوئی سبق حاصل کرنے واسطے حاضر ہے سامنے کوئی خطاب نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ دوستوں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہیں آپ کی محبت کو سامنے رکھتے ہیں علماء کرام کے سامنے سبق سنا دینے شاید آپ دوستوں کی خوشی واسطے تو میں حضرت علامہ مولانا عبدالرسول اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ نے اخلاق اور محبت سے پہلے بھی بڑا متاثر جب بھی بہاول نگر حاضر ہوئے ہیں آپ نے ہمیشہ بے انتہا محبت کے نال نوازیا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے اس ادارے میں دگنی ترقی عطا فرمائے آپ نے صحت کے اندر عمر کے اندر مزید برکت عطا فرمائے آپ کے علم اور عمل کے اندر برکت برحال حقیقی سفر ہے جو پاک وطن دے لانگے تو بڑی کوشش کر کے پروگراموں کو بڑا شارٹ کر کے کوشش کی تھی کہ میں وقت سے حاضر ہوں الحمدللہ کافی بہتر وقت ہے چند جملے بس حاضری اور برکت واسطے کردنا کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی میں بے شک اللہ دے ذکر نہ ہی دل اور سکون حاصل کہ اہل نسبت اہل طریقت اور اہل ذکر تشریف فرماؤ تو میں یہ چاہیا کہ آپ دوستان کے درمیان اپنے اس ماحول کے بارے میں بات کریے سبحان اللہ دوستو یہ حقیقت ہے کہ محبت کا دم بھرن والیاں نے اپنے محبوب دا ذکر کرنا ہی سکون حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب دا ذکر سنن نال راحت ملتی ہے اور محبوب دا نام جپدیاں رہن نال ہی تسکین حاصل ہمیشہ دل دے سکون دی دولت جڑی ہے نا اپنے محبوب دا ذکر کرنا ہی حاصل ہوگی حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے تو میں عرض کرا گئے تھے کہ جتھے محبوب دا نام آ جائے اس دے نام دی خاطر پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنا کس حدت سمجھنے دے دنیا کی ہر چیز نو قربان کرنا سعادت سمجھنے حضرت صاحب اسی یہ اللہ کا کرم ہے مل کے اس کا ذکر کر رہے ہیں توفیق ہے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے لیکن میں عرض کرنا گا کسی عاشق کو کدی پوچھو ہاں کہ وہ نام وچ رکھیا تو صبح بھی صبح شام نام لینے ہیں پر جنوں خبر ہو گئی انہوں پوچھ کے ویکھو ہو تے نام وچ رکھیا اسا بھی نام لینے پر جنہاں لوگاں نوں خبر ہو گئی اس دے نام دی لذت کی ہے پتہ چل گیا ہے اونا چوں جنہاں نوں پتہ چل گیا اونا چوں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکل کوئی حضرت
کوئی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کوئی صوفی باصفا غریب در وقت ابن عالم الحاد حضرت خواجہ صوفی نواب الدین جنہوں نے خبر ہو گئی کوئی قیوم پنجم الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم خبر ہو گئی تو بھاگ گیا تو نام تو میں پہلے عرض کی تھی کسی عاشق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ سی نا تو جبریل امین نے اللہ دی بات میں عرض کی تھی یا باری تعالیٰ تیرے ابراہیم دے عشق سے بڑے چرچے سنے نے کہ اگر اجازت دیو تو میں امتحان لے لوں تو آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت جبریل امین باہر انسانی شکل تشریف ہے بڑی سریلی اور پیاری آواز اللہ کا ذکر بلند کیتا رب دا نام لیا دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنیا کہ آپ تڑپتے ہویا باہر تشریف لے آئے تو آگے کی پوچھتے رہے میرے رب دا نام کس نے فرمان لگے میں لے آئے فرمان لگے ایک باری ذرا پھر لے کے سنا آپ نے کی فرمایا اگے تے اپنی مرضی نہ لیا سی ہوں اگر تمہوں رب دا نام لے کے سناواں تے مینوں کی دیو تے ہزار بکریاں دا ریوڑ تے آپ نے کی فرمایا ادھا بار 500 وچ تو لے لے پر ایک باری پھر ہوئی رب دا نام سبحان اللہ آپ نے پھر اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنیا بے ہوش ہو گئے جدو ہوش ہے چاہے جان لگے تو پھر پکڑیا فرمایا ایک باری تو پھر لے کے سنا تو فرمان لگے ہون کے دیو گے تو فرمایا جڑا باقی مال رہے گا نا 1000 بکری میں سارا ہی مال لے گئے پر ایک باری پھر رب دا نام ہوئے آپ نے پھر اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا سنیا آپ نے نعرہ مستانہ بلند کیتا بے ہوش ہو گئے ہوش ہے چاہے پھر حضرت جبریل امین تشریف لے جا رہے ہیں پکڑیا فرمایا ایک باری تے پھر لے کے سناؤ آپ فرمان لگے مال تے سارا دے چکے ہو خون کی دیو دوستو آپ نے کیا ارشاد فرمایا انہوں نے کوئی چراوڑ والا بھی میرے محبوب کا نام رب کا نام تسی جپدے رہنا ساری زندگی تہاڈی بکریاں میں دلان دا سکون اللہ دی یاد ہے خدا ذکر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارشاد فرمایا کہ کثرت کلام تو بچ کہ اللہ دے ذکر تو سوا کلام دی کثرت دل واسطے موت ہے کہ اللہ دا ذکر کثرت نال ضرور کریا کر کیونکہ دل نو زندگی بخشتا سبحان اللہ اللہ دا ذکر کثرت نال ضرور کریا کر کہ دل زندگی بخشتا ہے میں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے پڑھ رہے سکے آپ دی مجلس کے اندر وہ علی سینہ بیٹھے آپ فرما رہے سن کہ اللہ دا ذکر جڑا وہ دلاں دے اثر ہوتا ہے رب دی یاد نال دل روشن ہوتے اللہ دے ذکر نال دلاں نوں اطمینان ملتا ہے سبحان ملتا ہے اس گفتگو فرما رہے تو وہ علی سینہ کہنے لگا کہ مینوں اس تے کوئی دلیل دے کہ کس طرح اللہ دا ذکر جڑا دلاں تے اثر کرتا ہے دلیل چاہیے تو درویش سن اللہ والے سن حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تو آپ نے انہاں طرف دیکھیا اور ذرا سخت
سخت جملہ اگر آپ اجازت ہو تو میں عرض کر دوں. فرمان لگے تیری شکل گدھے جیسی ہے. جدو اتنا کیا نا تو پوری سینہ جڑا سی نا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا اور تبدیل ہویا. جدو آپ نے دیکھا نا حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ چہرہ غصے نال بدل گیا ہے, رنگ بدل گیا ہے چہرے کا, دل کی کیفیت بھی بدل گئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا پوری سینہ گدے دا نام لینا تیرے چہرے دی رنگت بدل گئی, تیرے دل دی کیفیت بدل گئی. کیا میرے رب دا نام لیا دلوں دی کیفیت دلوں دی کیفیت کیوں نہیں بدل سکتی؟ اللہ دے ذکر دا دلوں دی اثر ضرور ہوتا ہے. اللہ دے ذکر دا دل روشن ہوندے نے, دلوں نوں سکون آ. اچھا دل دے سکون دی بات سے بات ایک درویش سن, وہ ایک علاقے تو کسی دوسرے علاقے تشریف لے جا رہے سن, سامان تقاضا کیتا تو رستے دے اندر انہوں نے ملاقات ایک حبشی غلام ملا. حضرت حبشی غلام سن تو وہ بار بار ایک ہی گل کہی جا رہے, وہ پکار رہا بار بار بلند آواز نہ پکار رہا, اے ذات بس تو ہی تو ہے, بس تو ہی تو, بس تو ہی تو. جدو کئی بار پکار چکے نا کہہ چکے تو درویش فرمان لگے کہ اے شخص کیا تو کوئی دیوانہ ہے؟ وہ کہنے لگا اے شیخ دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جڑا 1000 قدم چلتا ہے پر اپنے رب نو یاد نہیں کرتا. 1000 قدم چلتا ہے پر اپنے رب نو یاد نہیں کرتا. تو آپ وہ جڑے سن درویش و فرمان لگے محققین دے نزدیک افضل ذکر جڑا ہے وہ دل میں یاد کرنا ہے, دل میں یاد کرنا ہے. وہ جیسا حبشی غلام وہ کہنے لگے حضور اے شیخ آپ ٹھیک فرماندے ہو, آپ بالکل صحیح فرماندے ہو, پر جدو دل بھر جائے تو ذکر زبان سے جاری ہو ہی جاتا. دل بھر جائے تو ذکر زبان سے جاری ہو ہی جاتا ہے. اچھا وہ شاید فرمان لگے کہ میں نے تھوڑے دن سخت رویہ بجا کیا, اس تو میں تھوڑا پریشان ہویا, میری نظروں تو غائب ہو گیا. تو رات جو میں ستا خواب اس کی تھی ایک آواز دینے والا آواز دے کہ بروز قیامت اس حبشی غلام واسطے ایسا نور ہوئے گا جیڑا زمین تو آسمان کے درمیان میں بھر دے گا. وہ حبشی غلام ایسا نور آئے گا, ایسا نور ہوگا. بہرحال آپ اہل طریقت تشریف فرماؤ. میں پہلے بھی بات کرنا ہوں یہ جڑا طریقت کا میدان ہے محبت اور عقیدت کسی دی بارگاہ چ جتنی کسی دی نسبت ہے اپنے شیخ دی بارگاہ چ کچھ حاصل کرنا اور اس کو سنبھالنا سیکھنا. جڑا سبق انہوں دی بارگاہ چ ملے اس کو یاد رکھنا سیکھنا. اس کو یاد تے جنہاں لوگوں نے یاد رکھا نا انہاں لوگوں دی گل بڑی. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ جدو اپنے شیخ دی خدمت چ حاضر ہوئے تو شیخ نے سبق بھی دسیا, سبق بھی دسیا تے خدمت بھی دسی. خدمت کیا مٹی دے جڑے کچے برتن نے انہاں نوں پٹھی دے اندر پکانا, پٹھی چ پکاؤ. تو حضرت آپ وہ پٹھی چ پکان دی جائے نا جڑا سبق دسیا سی اللہ اللہ بس اللہ اللہ چلا کے اور بھول گئے. تے کسے اپنے ذاتی کام دی وجہ تو نہیں, ذاتی دنیاوی مصروفیت دی وجہ نہیں, بس اللہ اللہ کر رہے سن اور اس اللہ اللہ کی گم ہو گئے. اور اس میں گم ہونا کہتے نا اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے, وہ میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا. اے گم ہو رہے اے گم ہو رہے تو کسی ذاتی کام نہیں, بس اللہ اللہ چلا کے. تیری بات یاد رکھنا جدوں کچھ اللہ دے ہو جاندے نا تو اللہ دی ساری خدائی پھر تہاڈی ہو جاندی. اللہ دے ہو جاندے نا تو دی خدائی تہاڈی ہو جاندی. اگر خود جی گم ہو گئے آپ نے فرمایا دکاندار لین آیا دکھاؤ دکھاؤ برتن تیار ہو گئے کہ نہیں. آپ نے بھی عرض کرتی حضور میں بھول گیا اور اللہ اللہ کر رہا تھا. تو آپ نے شیخ نے فرمایا اچھا چلو وہ دروازہ کھولو بندہ جتنے برتن پیش تھا. دروازہ کھولیا گیا تو دوستو نہ صرف برتن پک چکے سن بلکہ ہر برتن کے اوپر نقش ہو چکیا سی اللہ نہ صرف برتن پک چکے سن ہر برتن کے اوپر اللہ اللہ نقش ہو چکیا سی. تو آپ نے شیخ نے دیکھا
تو سمجھ گئے کہ بہاؤ دین ہوں سمجھ گیا اور کچھ حاصل کرنے والا ہو گیا، کوئی سنبھالنے والا بن گیا۔ تو آپ نے شاہ کہ کام نے کیا خوبصورت جملے ارشاد ہوا ہے کہ بہاؤ دین تسی تے نقش نو بند کرنے والے بن گئے۔ پڑھتے ہیں نقش بندے عالم نقش برابر نقش جناب بن کے کوئی اندر نقش پڑھتے آپ سجا شریف نقش نو بند کرنے والے بن گئے، دلوں تے چھوڑو تساں تے مٹی دے برتنوں تے بھی اللہ دا نام لکھ کر اللہ دا نام لکھوا دیتا ہے۔ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ شیخ کی دعا ہے، سبحان اللہ، راضی ہونا۔ تو ایسے محبت والے، ایسے سبق یاد کرنے والے، ایسی عقیدت والے بن جو یار دعا دا تعلق کہنا ہے جنوں دعا آپ ہی جنوں آپ ہی دعا تواڈے واسطے نکلدی ہے۔ پر میں یہ تواڈی خوشی واسطے چند جملے صرف عرض کیتے نے کیونکہ علماء کرام سے سمان ہے۔ میرا تے بالکل ایسا اتنا علم نہیں، نہ کوئی مخطیب ہاں نہ کوئی ایسا علم ہے کہ میں انہاں کے سامنے کچھ عرض کر سکاں، تو لیکن ہاں اتنی بات ضرور عرض کراں گا، غلامی کسی دی ضرور سبحان اللہ، نوکری کسی دی ضرور اور جنہاں دی غلامی کر رہے نا وہ اہل نظر صاحب حال بھی سن، اور جدوں وہ کچھ فرماندے سن، جدوں چند جملے بھی ارشاد فرماندے سن تو صحیح گل ہے دلوں دی کیفیت بدل جاتی، ساری محفل دا رنگ بدل جاتا، سما بدل جاتا، پاویں سادے دے چند جملے بھی ارشاد فرماندے جملے نکلتے سن، ہاں غلام انہاں دے، سبحان اللہ، غلامی انہاں دی کردے سن، انہاں دے پیغام نہیں، انہاں دی تعلیم نہیں لے کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو صوفیاتی تعلیمات تے عمل کرنے والا عمل کرنے والا بھی بنائے۔ تو باقی علم دنی میں پہلے ہی عرض کر رہے ہیں، دیکھو حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما سن، کتاباں دے ڈھیر لگے سن، شاگرد بھی بیٹھے سن، تو ایک درویش آئے نا اللہ والے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ، آپ تشریف لے آئے، اچانک اتفاق تشریف لے آئے، آ کے مولانا کی طرف دیکھیا اور فرمان لگے، مولانا کتاباں طرف اشارہ کر کے ایک ہی ہے، وہ فرمان لگے یہ میرا علم ہے جدی تانوں خبر نہیں، جدا تانوں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا چلو مولانا نے میری طرف توجہ دی، وہ کتاباں ساری اٹھا کے تے نال پانی دا بہت سے چھوڑ دیا۔ مولانا روم پریشان ہوئے کہ ساری محنت ضائع ہو گئی، جب دیکھا نا پریشان ہوئے تو آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالیا، ایک ایک کتاب باہر نکالنا خشک سی اس کو جھاڑن اور رکھ دے جائیں۔ مولانا روم نے منظر دیکھا کہ کتاباں بالکل خشک نے تو سمجھ گئے آخر یہ بھی تو کوئی علم ہے، یہ بھی تو کوئی علم ہے، سمجھ گئے۔ پوچھا بابا جی ایک ہی ہے، فرمان لگے کہ میرا علم ہے جدی تینوں خبر، ہر مولوی ہر گز نہ شد مولا تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ میرا علم ہے جدی تینوں خبر۔ تو میں تو خیر کرے جیسا کہ نہ ہو علم نہ کوئی خطیب تو بس علماء کرام کو میں آپ میرا دل کو کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر کے تو آپ نے بھی کتاب پڑھایا، لیکن آپ دوستاں نے فرمان سے محبت میں دیکھتے ہوئے چند جملے میں بس حاضری واسطے برکت واسطے عرض کیتے میں راضی ہو گئے۔ سبحان اس ادارے نو زندگی دا شکر آمین، بڑی خدمات نے اس ادارے دیاں، اللہ دین کی خدمات نو اپنی بار آمین، تو آپ دی حاضری اللہ اپنی بار کا شکر آمین۔ بس دوستو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کی محبت گزارے، دین دی محبت گزارے، یہی اصل ہے۔ ساری زندگی کو کس طرح گزارو، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔